بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قرآن کریم پورا ہی نور علی نور ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے بڑی جامع ہوتی ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ تو وہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی نعت ہے۔ یوں تو پورا قرآن حضور کی نعت ہے، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک پورے کا پورا قرآن ہی حضور کا نعت ہے، لیکن خاص طور پر یہ جو سورہ ہے، سورہ انشراح، جسے سورہ الم نشرح بھی کہا جاتا ہے، بہت کمال سورہ، اور اس کی برکت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو اور اسے یاد نہ رہتا ہو تو وہ روزانہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر اسے دم کر لیا کرے تو انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی اور اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی۔ اسی طرح بعض بچے ہوتے ہیں پڑھنے میں اتنے اچھے نہیں ہوتے، یاد نہیں رہتا انہیں، تو پانی پر اول آخر درود پاک پڑھ کے یہی سورہ مبارکہ اگر 3 مرتبہ پڑھ کر یہ پانی اس بچے کو پلایا جائے تو انشاءاللہ اس کا حافظہ بڑا قوی ہوگا۔ تو سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ الم نشرح۔ اب اس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے وہ یہ ہے کہ الم نشرح لک صدرک۔ کیا خوبصورت بات رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارے سینے کو کشادہ نہ کر دیا، سینے کو کھول نہ دیا؟ دیکھیے، ایک ہے بند سینہ، تنگ دل آدمی ہوتا ہے، اور ایک کشادہ دل ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے۔ ہمارے استاد واصف صاحب فرماتے تھے کہ کسی تنگ دل آدمی کی دعوت بھی قبول نہ کیا کرو، وہ کھانا بھی کھلائے نا تو اس سے کوشش کرو کہ دوری رہا کرو، مجبوری میں کھانا بھی پڑے تو مختصر کھا لیا کرو، کیونکہ جو خود تنگ دل ہے اس کا کھانا کھا کے آپ میں نور کیسے پیدا ہوگا؟ اور یہ سینہ جو کشادہ ہوتا ہے، یہ در حقیقت ہے کیا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، حضور یہ سینے کا جو کھلنا ہے یہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا نور اس سینے میں داخل ہوتا ہے، یعنی جس کا سینہ کھل جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں نور معرفت داخل ہو گیا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کسی کا سینہ جو ہے وہ نور الہی سے بھر گیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کی 3 علامتیں۔ ایک یہ کہ آخرت کی طرف اسے رغبت ہوگی اور دنیا سے اسے نفرت ہوگی، اور تیسری چیز یہ کہ وہ موت سے پہلے اس کی تیاری کرے گا۔ کتنی باتیں ارشاد فرمائی؟ پہلی بات یہ کہ وہ آخرت کی طرف اس کی رغبت ہوگی، یعنی اس کی جستجو جو ہے وہ اچھے کاموں کی طرف ہوگی، خیر کے کاموں کی طرف ہوگی، باقی رہنے والے کاموں کی طرف ہوگی، اور دنیا سے اسے بیزاریت ہوگی۔ بھائی جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی تیاری کرے بندہ، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت میں رہنا ہے اتنی اس کی تیاری کرے۔ تو یہ علامت ہے کہ اس کا دل کشادہ ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے تمہاری خاطر تمہارے سینے کو کشادہ کر دیا۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جو دعا کی وہ کیا دعا کی؟ قرآن کریم میں کہا، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی
امری. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ بار الہ میں جانا تو چاہتا ہوں، بس تو میرے سینے کو کھول دے، کشادہ کر دے اور میرے لیے آسانی فرما دے. دیکھیے فرعون سے مقابلہ ہے، کوئی فوج نہیں مانگی، کوئی لشکر نہیں مانگا، کوئی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے کوئی فورس دے دے، بڑی طاقت دے دے. فرمایا اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے. اور پھر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور میری جو زبان کی جو گرہ ہے، جو لکنت ہے، جو زبان میں بولنے میں جو مجھے پرابلم ہوتی ہے، میری زبان کو صاف کر دے، کھول دے. وَيَفْقَهُ قَوْلِي، اور جو میں بات کہوں وہ ان کو سمجھ آ جائے. یعنی یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ کوئی شخص کوئی بات کہے اور وہ دوسرے کو سمجھ آ جائے، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے. ورنہ بعض حضرات بہت قابل ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی بات آگے کہہ نہیں پاتے، سمجھا نہیں پاتے. تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے. اور یہ زبان میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ایک گرہ تھی، جو بولنے میں جو رکاوٹ آتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ آپ کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی اور آپ وہاں رہے 1 دن نہیں، 3 دن نہیں، 3 سال نہیں، 30 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں رہے؟ فرعون کے گھر. اور پھر آپ ہی کے ذریعے اللہ نے اس فرعون کو دریائے نیل میں، اللہ کا اپنا نظام ہے، بڑے بڑے فرعون غرق ہو جاتے ہیں، وقت کے نمرود چلے جاتے ہیں. وہ بھی یہی سمجھتا تھا ہر بچے کو قتل کر دو، میرا اقتدار ہمیشہ رہے گا. لیکن سدا بادشاہت اللہ کی ہے. بڑے بڑے فرعون چلے گئے اور ہر بچے کو قتل کر دیتا تھا کہ تاکہ کوئی میرے لیے خطرہ نہ بنے. اس نے خواب دیکھا تھا، اسے بتایا گیا تھا کہ ایک بچہ آئے گا اور تمہاری حکومت کے لیے خطرہ. اب بند کر دو، سب کو مار دو، لیکن جس نے آنا ہے وہ آئے گا اور تمہارے گھر میں آئے گا. اور آیا. اور بچپن میں یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ فرعون نے اپنے قریب کیا، اٹھا لیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کے کھینچ دی اور اس کو ایک رکھ دیا چماٹ. اب وہ ڈر گیا. اس نے کہا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں. جو فرعون ہوتا ہے وہ اتنا بزدل ہوتا ہے کہ بچے سے بھی ڈرتا ہے، اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے اسے. کیونکہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کا خوف اس کے دل میں ڈال دیتا. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میں ہر خوف سے اسے آزاد کر دیتا، بے خوف کر دیتا ہے رب اسے. ولا هم یحزنون، اور حزن بھی ختم کر دیتا ہے، نہ کوئی آنے کا ڈر نہ جانے کا ڈر. خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی. اور کیا خاک آتش عشق نے دل بے نوائے سراج کو، کیا خاک آتش عشق نے دل بے نوائے سراج کو، نہ خطر رہا نہ حذر رہا، جو رہی سو بے خطری رہی. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خطر رہا نہ حذر رہا. تو اللہ ہر خوف مٹا دیتا ہے اس کے دل سے. اور وہ اس نے کہا کہ اس بچے کو قتل کر دو، اس بچے کو قتل کر دو، یہ وہی بچہ ہے. تو حضرت آسیہ قریب بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو، بچہ ہے، اسے اتنا ابھی کہاں شعور. دیکھو میں یہ انگارے رکھے ہوئے، آپ نے انگارے اٹھائے ایک تھال میں اور ساتھ میں موتی رکھے ہوئے تھے، دونوں آپ کے قریب لائے گئے. تو کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا. اللہ کی قدرت کہ آپ نے وہ انگارہ اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا. تو حضرت آسیہ نے کہا دیکھا
اس بچے کو تو یہ سمجھ نہیں ہے، دیکھو انگارہ منہ میں، اور اس سے آپ کی یہ زبان جو ہے وہ جل گئی، اور بولنے میں پھر آپ کو ایک لکنت آتی تھی۔ تو آپ دعا کیا کر رہے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرے لیے آسانی فرما، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری جو زبان کی گرہ ہے اسے کھول دے اور جو میں بات کہوں وہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ اے میرے رب میرے سینے کو کشادہ کر دے، اور وہاں محبوب کی باری آئی تو رب نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارے سینے کو کشادہ نہ کر دیا؟ فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ بات ہے، محبوب کی باری آئی تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، پھر فرمایا ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا، پیٹھ پر جو ایک بوجھ تھا وہ ہم نے اتار دیا۔ حضور علیہ السلام کی جو دعوت تھی، جو پیغام تھا، آپ چونکہ پورے عالم کے لیے رسول بن کر تشریف لائے، کسی خاص خطے اور قبیلے کے لیے نہیں آئے، اس لیے حضور علیہ السلام اس دعوت حق کو، اعلاء کلمت الحق کو دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے، پہنچانا چاہتے تھے، اور حضور اس پر شب و روز اپنے مشن میں اپنی کوشش کاوش حضور نے جاری رکھی، یہاں تک فرمایا کہ چچا جان اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند کو لا کے رکھ دیں جب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لیکن منافقین بھی تھے، مشرکین بھی تھے، یہود نصارہ، سب رکاوٹیں بہت، تو حضور دعا بھی کرتے، کوشش بھی کرتے۔ جب اللہ نے دیکھا اپنے محبوب کو تو فرمایا محبوب غم نہ کرو، ہم تمہارے دین کو دنیا پر غالب کر دیں گے، یہ دین دنیا پر غالب ہو کے رہے گا۔ محبوب سے وعدہ اور پھر یہ بھی فرمایا محبوب غم نہ کرو وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم ان قریب تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور پھر دیکھیے ایک خوبصورت آیت جو اگلی آیت ہے، اور وہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ بتاؤ یہ جو ذکر بلند کیا گیا اس سے کیا مراد ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو شامل کر دیا، اب جہاں جہاں تک اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں تک آپ کا ذکر ہوگا۔ اذان میں ذکر ہے، کلمے میں ذکر ہے، نماز میں ذکر ہے، درود خوانی پوری دنیا میں ہوتی ہے، بلکہ اذان ایک ایسا معاملہ ہے کہ دنیا میں کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں گزرتا کہ دنیا کے کسی خطے میں اذان نہ ہو رہی ہو۔ سب سے پہلے جو اذان ہوتی ہے دنیا میں اس کرۂ ارض پر وہ ہوتی ہے فجی میں، یہ آسٹریلیا کے پاس، نیوزی لینڈ کے بالکل پاس یہ ایک چھوٹی سی کنٹری ہے، اس کو کہتے ہیں فجی۔ یہاں سب سے پہلے جو ہے وہ سورج یہاں نکلتا ہے سب سے پہلے، اور پہلی اذان جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، پھر نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، اور یوں سورج آتا ہے۔ اور پھر ابھی دیکھیں یہاں پہ عشاء کی نماز ہم نے ادا کی، کہیں فجر کی اذان ہو رہی ہوگی نا، ڈر کیوں رہے ہیں بولنے، یقین سے کہیں ہو رہی ہوگی، ہر لمحے کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی، یہ ایک سلسلہ ہے۔ اور پھر حضور تو عالمین کے رسول ہیں، فرمایا محبوب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین،
رب ہمارا رب العالمین ہے، تمام عالمین کا رب ہے، اور اس کے جو محبوب ہیں وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو جہاں تک خدا کی خدائی، وہاں تک میٹھے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور یہ ذکر دیکھیے کہ کتنا بلند، بھئی ہم ابھی کتنے بلند ہیں؟ زمین سے بلند ہیں، چھت پہ بیٹھے ہیں، آسمان ہم سے بلند ہے، پہلا آسمان، دوسرا اس سے بلند، تیسرا بلند، چوتھا بلند، کتنا بلند کیا ذکر۔ تو اللہ نے کوئی شے کا ذکر نہیں کیا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، مطلب یہ کہ ہر شے سے زیادہ بلند کر دیا، اور یہ ذکر ہر آن ہر گھڑی بلند ہوتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بلکہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ اگر سجاد بھائی ترنم میں سنائیں تو ہمیں بڑا اچھا لگے گا۔ وہ یہ ہے کہ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ یاد ہے تو ذرا مل کے اس شعر کو پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے۔ ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی، ہم نہ ہوں گے۔ اور بچا رہے ہیں جو آج ہم کو، وہ کل بھی ہم کو نبھا لیں گے۔ عمل میں لاکھوں ہے کھوٹ لیکن یہ کوٹی قسمت کھری رہے گی۔ عمل میں لاکھوں ہے کھوٹ لیکن یہ کھوٹی قسمت کھری رہے گی۔ تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں آقا تو پھر ہمیں کیا کمی رہے
گی بھری ہے تم نے ہماری جھولی، بھری ہوئی ہے بھری رہے گی تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی بہت ہی خوبصورت بات، ایسی بات کہ اتنی موٹیویشن ہے اس آیت میں، اتنی ڈھارس ہے، ایسی کمال کی نصیحت ہے اس میں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ دشواری کے ساتھ، پھر کہیے دشواری کے ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دشواری کے بعد آسانی، اللہ فرما رہا ہے دشواری کے ساتھ، یعنی عسر کے ساتھ ہی یسر ہے، مشکل کے ساتھ ہی آسانی بھی موجود ہے۔ اور پھر دوبارہ فرمایا ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ دیکھیے جب بھی مشکل آتی ہے نا کہیں پہ، اسی کے اندر کہیں نہ کہیں آسانی بھی چھپی ہوتی ہے، اس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ دانا ہمیشہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار ہوتا ہے، جب تک وہ ذرہ خاک میں نہیں جائے گا، وہ دانا زمین کی سختی برداشت نہیں کرے گا، جب تک وہ ایک شاندار پودا، ایک تناور درخت وہ نہیں بن سکتا۔ تو لائف میں یہ بات یاد رکھیے، مشکل سے گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی بھی نہیں۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگوں نے کارنامے انجام دیے، انہوں نے مشکل دور میں ہی دیے۔ آسانی میں انسان بگڑتا ہے اور مشکلات میں انسان جو ہے وہ سنورتا ہے، نکھرتا ہے۔ دیکھیے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا سائز جو ہوتا ہے وہ ایک دم نہیں آ سکتا، اتنی جگہ نہیں ہوتی وہاں پہ، آہستہ 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 اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ماں کو تکلیف ضرور ہوتی ہے اس سے، لیکن بعد میں جو وہ اس بچے کو جو محسوس کرتی رہتی ہے، اسے جو ویژولائز کرتی ہے، اس کے بارے میں سوچتی رہتی ہے، تو وہی چیز اسے موٹیویٹ کرتی رہتی ہے۔ اور جب ولادت ہوتی ہے بچے کی تو ماں کو جتنی خوشی ہوتی ہے، تو مشکل کے ساتھ ہی کیا ہوئی، یہ بچہ جو دنیا میں آیا یہ بھی کوئی آسانی سے نہیں آیا، یہ بھی روتا ہوا آیا، مشکل کے ساتھ ہی دنیا میں آیا ہے۔ تو یہاں مشکلات ہیں، اور یہ مشکلات آج سے نہیں ہیں، جب سے دنیا بنی ہے مشکلات چلتی آ رہی ہیں۔ کبھی بھی دنیا میں اچھے حالات نہیں رہے، کبھی بھی نہیں رہے، ہمیشہ یہ دور اسی طرح ہی چلا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی جنگیں ہوئی، منافقین اس دور میں بھی تھے، اور آج بھی ہیں۔ ہم نے کچھ زیادہ مشکلیں دیکھ لیں ابھی، لیکن یہ وقت بھی زیادہ دیر، ایک اصول یاد رکھیے، یہ اللہ کی ایک سنت ہے، سنت الہی ہے، اس کو یاد رکھیں کہ کبھی بھی دنیا میں نہ خوشی صدا ہے یہاں، نہ کوئی دکھ صدا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی ایسا خاندان مجھے بتا دیں، چلیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بتا دیں کہ جس خاندان میں کبھی دکھ نہ آیا ہو، کوئی ایک بتا دیں۔ اگر کوئی ایسا آپ کی ذہن میں ہے تو آپ بتا دیں، تکلیف نہ آئی ہو اس خاندان پہ کبھی آئی۔ ہر گھر میں کہیں نہ کہیں، ہر خاندان میں دکھ آتے ہیں، لیکن اس دکھ کے اندر، اس کے ساتھ، اس تکلیف کے ساتھ ہی آسانی بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے، نظام قدرت ہے۔ نہ کوئی دکھ صدا ہے، نہ کوئی خوشی صدا ہے، نہ یہاں جوان کوئی رہے گا، نہ یہاں کوئی بوڑھا صدا رہے گا، یہاں ایک مسافر خانہ ہے، بس چلنا ہے۔ گرمی آئے گی تو سردی بھی، خزاں آئے گی تو آئے گی نا۔ رات کے بعد کیا ہوگا؟ اس ملک نے بھی سدھرنا ہے، اس نے بھی آگے جانا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ زیادہ دیر کا معاملہ نہیں ہے، اور اب تو وقت بہت قریب آ چکا ہے، لیکن ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے نا، صرف ہم بیٹھے رہیں گے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ دیکھیے، جد و جہد میں گزری۔ کہیں حضور خود خندق کھود رہے ہیں،
کہیں حضور پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، کہیں خود حضور میدان عمل میں ہیں، کہیں حضور تبلیغ فرما رہے ہیں، کہیں حضور تجارت فرما رہے ہیں۔ بچپن سے حضور علیہ السلام کی سیرہ مبارکہ دیکھیں، جد و جہد نظر آئے گی آپ کو، کوشش نظر آئے گی۔ ہم سوچتے ہیں سب کچھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں اور چیزیں بہتر ہو جائیں، لیکن کبھی کوئی تکلیف آئے نا تو اس وقت واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ میرے آقا کریم علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو ایک عورت کو دیکھا، اس کے کسی بچے کی فوتگی ہو گئی، انتقال ہو گیا، تو وہ خاتون قبر کی طرف منہ کر کے زور زور سے رو رہی ہے، بیٹھ کے آہو زاری کر رہی ہے۔ حضور تشریف لائے اور آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے زور سے فرمایا کہ اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس خاتون نے چونکہ حضور علیہ السلام کو دیکھا نہیں، اس کا رخ سامنے کی طرف تھا، تو کہنے لگی اے نصیحت کرنے والے، اگر یہ مصیبت تم پہ گزری ہوتی تو تمہیں اندازہ ہوتا۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو بعد میں کسی نے اس مائی کو بتایا کہ تجھے پتا ہے کہ تجھے نصیحت کون کر رہا تھا؟ اس نے کہا کس نے نصیحت کی؟ کہا وہ تو سلطان دو جہاں تھے، شہنشاہ کون و مکان تھے، آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کانپ گئی اور پھر وہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی، جا کر عرض کرنے لگی حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ تشریف لائے ہیں اور آپ نصیحت فرما رہے ہیں، اگر مجھے یہ پتا ہوتا میں کبھی بھی آپ کی بات کو نہ ٹالتی۔ تو میرے حضور نے اس موقع پر ارشاد فرمایا مائی، جس وقت میں نے تمہیں نصیحت کی تھی اگر تو اسی وقت صبر کر لیتی تو اللہ تعالیٰ تجھے بغیر حساب کے داخل جنت فرما۔ کتنی بڑی، یعنی جس وقت تکلیف پہنچی اسی وقت اگر کسی نے صبر کر لیا تو اس کے لیے بغیر حساب کے معاملہ کرم ہوتا ہے، اور وہ ایک لمحہ ہوتا ہے تکلیف کا۔ یعنی اگر کسی نے کڑوا نوالا منہ میں رکھا ہوا ہے، تکلیف اسی وقت تک ہے، جہاں کسی نے نگل لیا بات ختم ہو گئی۔ یہ جب تک تکلیف کو ایکسپٹ ہم نہیں کرتے اس وقت تک وہ تکلیف ہمیں پین دیتی رہتی ہے، ختم ہو گئی بات، آگے چلو۔ تو یہ جو تکلیف آئی یہ اسی وقت صبر کرنا ہو، بعد میں تو لوگوں کو صبر آ جاتا ہے، کئیوں کے پیارے چلے جاتے ہیں اس وقت ان کے حالت دیکھیں، بعد میں 6 سال ہو جاتے ہیں نہیں جاتے، پوچھتے ہی نہیں، او ہو 2 سال ہو گئے پھر یاد ہی نہیں آئی۔ ارے بھائی اس وقت صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے، یاد رکھیے گا آزمائش ضرور ہوتی، اور صبر سے، کوشش سے، ہمت سے آگے بڑھنا ہے، رونا دھونا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں معاف نہیں کروں گا کبھی اس کو، میں وہی بات دہراتے رہیں گے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے قسم کھا کر 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم، جو لوگوں کو معاف کر دے اللہ اس کی عزت میں کمی نہیں ہونے دے گا۔ کون فرما رہے ہیں؟ میرے حضور فرما رہے ہیں کہ جو کسی کو معاف کر دے اس کی عزت میں کمی واقع نہیں ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ قسم ہے رب کعبہ کی کہ جو صدقہ دیتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات حضور نے فرمایا جو لوگوں سے سوال کرتا ہے، سوال کا دروازہ کھولتا ہے، قسم ہے رب کی اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ جو بات ہے نا بڑی اہم ہے، اور یہ ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی مانگنا۔ اس سے مانگ لو، اس سے کام مانگ لو، کام چلا لو۔ ایک دفعہ بندہ مانگنے پہ جب لگ جاتا ہے نا قدرت اس کو پھر مانگنے پہ لگا دیتی ہے۔ میرا سوال ہے آپ سے، میرا کوئی بیٹا ہو، آپ کا کوئی بیٹا ہے، آپ کا کوئی کاریگر ہے، آپ کا کوئی ملازم ہے، اور آپ کو پتہ لگے یہ باہر جا کے بھیک مانگتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ یہی کریں گے نا، اس کو بلائیں گے، تجھے مانگنا تھا مجھ سے مانگتا، لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ آپ کی غیرت یہ گوارا کرے گی کہ آپ کا کوئی عزیز جا کے کہیں مانگے؟ بتائیے۔ تو جب کوئی شخص جا کے مانگتا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے، سوال کر رہا ہوتا ہے، لائنیں لگا رہا ہوتا ہے، تو وہ جو احکم الحاکمین ہے
وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، جب ہم اسے چھوڑ کر دوسروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اب تم اسی دھندے پہ لگ جاؤ، مانگو، نہ تمہارا پیٹ بھرے گا نہ تمہاری نیت بھرے گی۔ اور اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ بندہ سچی توبہ کرے اور کہے میرے مالک تو دست غیب سے میری مدد فرما، میرے کاموں میں برکت دے، میں آج کے بعد کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ اور جب وہ کوشش کرے گا تو اس کے لیے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جب یہ عادت کوئی اپنا لے مانگنے والی، مانگنے والا ہمیشہ مانگتا ہی رہتا ہے، آپ مانگیں تو اللہ سے مانگیں، جب بھی مانگیں سجدے میں جائیں۔ وہ اقبال نے جو بات کی وہ شعر کیا ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک دفعہ ادھر آؤ، سچی توبہ کرو۔ کئی ایسے واقعات میرے سامنے ہیں، کئی بزنس مین ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کہیں سے مانگ لیا، بینک سے لے لیا لون، یہ وہ، پھنس گئے۔ لیکن جب ہم نے سچی توبہ کی اور اللہ سے دعا کی اور کوشش شروع کی، اللہ نے ہمارے کام میں برکت ڈال دی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، دعا میں کوشش کرو، کام سے فارغ ہو اپنے رب کی طرف کوشش کرو۔ جب فارغ ہو جاؤ تو کوشش کرو، اور فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت رکھو۔ اللہ اکبر، اللہ، اپنے رب سے لو لگا کے رکھیں۔ جتنا وہاں تعلق جوڑیں گے نا، اندر کا قرار بھی ملے گا اور اطمینان بھی ملے گا اور رزق میں برکت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔